یکم ذوالحج سے 10 ذوالحج تک جس گھر میں یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے وہ گھر اسی سال ارب پتی بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے خزانے کھول دیتا ہے کہ برسوں کی تنگدستی ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے، بند قسمت جاگ اٹھتی ہے۔ جو لوگ آج تک پریشانیوں، قرضوں اور ناکامیوں میں گرے ہوئے ہیں وہ بھی خوشحال ہو جاتے ہیں۔ بس شرط یہ ہے کہ یہ تسبیح یقین، اخلاص اور مکمل بھروسے کے ساتھ پڑھی جائے۔ پھر دیکھنا اللہ تعالیٰ غیب سے ایسے راستے بناتا ہے جن کا انسان نے کبھی تصور نہیں کیا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یکم ذوالحج سے لے کر 10 ذوالحج تک کے یہ مبارک دن اللہ رب العزت کے نزدیک سال کے سب سے عظیم اور بابرکت دن ہے۔ یہ وہ دن ہے جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان دنوں میں کیے جانے والا نیک عمل اللہ پاک کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ یہ رحمت کے دن ہے، مغفرت کے دن ہے، قبولیت کے دن ہے اور قسمت بدلنے والے دن ہیں۔ آج میں آپ کو ایک ایسی خاص تصویر بتانے جا رہی ہوں۔ اگر یہ مبارک عمل ان 10 دنوں میں کسی گھر میں اخلاص اور یقین کے ساتھ پڑھ لیا جائے تو اللہ پاک اس گھر میں اپنی رحمتوں، برکتوں اور رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ غربت آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے، تنگدستی دور ہونے لگتی ہے اور بند قسمت جاگ اٹھتی ہے۔ ایسے اسباب بنتے ہیں کہ انسان خود حیران رہ جاتا ہے آخر اچانک یہ آسانیاں کہاں سے آ گئی۔ ذی الحج صرف ایک مہینہ نہیں، یہ قربانی، صبر، وفاداری اور اللہ پاک کے حکم پر سب کچھ قربان کر دینے کا پیغام ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کا ارادہ کیا، تو اللہ پاک نے قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کے لیے قربانی کو عظیم عبادت بنا دیا۔ اور یاد رکھو کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں ایسی برکت عطا فرماتا ہے کہ گھر میں سکون، خوشحالی اور رحمت اترنا شروع ہو جاتی ہے۔ قربانی صرف جانور ذبح کرنے کا نام نہیں، یہ اپنے نفس، اپنی خواہشات اور اپنی پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرنے کا نام ہے۔ جو بندہ سچے دل سے قربانی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے اور اس کے گھر میں خیر و برکت نازل فرما دیتا ہے۔ رمضان کی طرح ذوالحج کے یہ دن بھی قبولیت کے دن ہیں۔ اگر تم ان دنوں میں یہ تصویر سچے دل سے پڑھ لو تو اللہ پاک ایسے راستے کھول دیتا ہے جن کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ قرضوں میں ڈوبا ہوا شخص سکون پانے لگتا ہے، بے روزگار کے لیے رزق کے دروازے کھلنے لگتے ہیں، اور جو لوگ برسوں سے اپنی حاجتوں کے لیے رو رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے غیب سے فیصلے فرما دیتا ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہماری قسمت بند ہے، ہمارے نصیب سو گئے ہیں، ہماری زندگی کبھی نہیں بدل سکتی، تو ان سے کہوں گی کہ ذوالحج کے مبارک دنوں میں اللہ کی رحمت ہر بند دروازے کو کھول سکتی ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ یقین مضبوط ہو، دل میں اخلاص ہو اور اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ ہو۔ خاص طور پر میری وہ بہنیں اور وہ بھائی جو رزق کی تنگی، قرضوں، گھریلو پریشانیوں اور بے سکونی کی وجہ سے اندر ہی اندر ٹوٹ چکے ہیں، میں ان سے صرف اتنا کہوں گی کہ ہمت مت ہارنا۔ ذوالحج کے یہ دن خالی نہیں جاتی، ان دنوں میں مانگی گئی دعائیں اکثر تقدیر بدل دیتی ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ کوئی گھنٹوں کا عمل نہیں، صرف 1-2 منٹ کی تسبیح ہے، مگر اثر ایسا کہ انسان اپنی بدلتی زندگی دیکھ کر سجدے میں گر جائے۔ اس لیے یکم ذوالحج سے 10 ذوالحج تک ان مبارک دنوں کو غفلت میں مت گزارنا۔ یہ رحمتوں کا دن ہے، برکتوں کا دن ہے، قربانی کا دن ہے۔ اگر آپ نے ان دنوں میں یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیا تو ممکن ہے اللہ تعالیٰ تمہیں پورے سال ہی خوشیاں عطا فرما دے، رزق میں ایسی برکت دے دے کہ تم خود حیران رہ جاؤ، اور تمہاری وہ دعائیں بھی قبول ہو جائیں جن کے تم برسوں سے آنسو بہا رہے ہیں۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، چاہے آپ پاکستان میں سے ہیں، انڈیا میں سے ہیں، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، مسکو، سعودی عرب، دبئی، جاپان یا دنیا کے کسی بھی ملک میں رہتے ہیں، آپ نے یکم ذوالحج سے لے کر 10 ذوالحج تک دنیا کے تمام کاموں سے چند لمحے نکال کر اس مبارک وظیفے کو پڑھنا ہے۔ یہ ذوالحج کے وہ بابرکت دن ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دنوں میں کیا جانے والا نیک عمل اللہ پاک کو سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ یہ رحمت، مغفرت، قبولیت اور قربانی کے دن ہیں۔ اگر کوئی شخص ان دنوں میں اللہ پاک کو راضی کر لے تو ممکن ہے کہ اس کی پوری زندگی بدل جائے۔ آپ چاہیں یہ وظیفہ نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر، مغرب، عشاء کے بعد پڑھ لیں، وقت کی کوئی پابندی نہیں، جگہ کی کوئی قید نہیں۔ آپ دکان پر ہیں تو دکان پر پڑھ لیں، دفتر میں ہیں تو دفتر میں پڑھ لیں، کاروبار میں مصروف ہیں تو وہیں پڑھ لیں، سفر میں اکیلے چلتے پھرتے تب بھی پڑھ لیں، لیکن خدارا ان مبارک دنوں میں اس وظیفے کو مت چھوڑیے گا، کیونکہ اس تصویر کی برکت اور تاثیر کو میں جانتی ہوں۔ آج تک جس شخص نے یقین کے ساتھ یہ تصویر پڑھی
اللہ پاک نے اس کی خالی جولی بھر دی، بند رستے کھول دیے، ناممکن حاجتیں پوری فرما دی، اور بعض لوگوں کی زندگیوں میں تو ایسے معجزے ہوئے ہیں کہ وہ خود روتے ہوئے سجدوں میں گر گئے۔ خاص طور پر ذی الحج کے ان دنوں میں قربانی کرنے والوں کے لیے تو یہ عمل اور بھی زیادہ بابرکت ہے، کیونکہ قربانی صرف جانور ذبح کرنے کا نام نہیں ہے، یہ اللہ پاک کے سامنے اپنی خواہشات، اپنے غرور، اپنی پریشانیوں کو قربان کر دینے کا نام ہے۔ جو بندہ اللہ پاک کی رضا کے لیے قربانی کرتا ہے، اللہ پاک اس کے گھر میں رزق، سکون اور برکت نازل فرماتا ہے۔ آج آپ اللہ سے جو بھی مانگنا چاہتے ہیں مانگ لیں، رزق مانگنا چاہتے ہیں مانگ لیں، قرض سے نجات چاہتے ہیں مانگ لیں، اولاد کی خوشیاں، گھر کی برکت، کاروبار میں ترقی، بیماریوں سے شفا، عزت، سکون جو دل میں ہے آج اللہ پاک سے مانگ لیں۔ تو آئیے ناظرین، اب ہم اس مبارک تسبیح کے عمل کو سمجھ لیتے ہیں، لیکن اس سے پہلے یہ آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نہیں ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا ابھی اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے اعمال ہیں جو آپ کے حوالے ڈیلی بیسس کی بنیاد پر کرتی رہوں گی انشاءاللہ۔ اب عمل کیا ہے، ذرا توجہ اور دل لگا کر سمجھیے گا کہ یکم ذی الحج سے لے کر 10 ذی الحج تک کسی بھی دن کسی بھی نماز کے بعد باوضو مصلی پر بیٹھ کر یا چلتے پھرتے آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ جو درود پاک آپ کو یاد ہو یا وہ پڑھ سکتے ہیں، یا درود ابراہیمی تو سب سے افضل ہے، یا مختصر درود صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیں، لیکن کوشش یہی کرے کہ درود ابراہیمی پڑھا جائے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ یہ وہ مبارک درود ہے جسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دل محبوب رکھتے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ اس درود کو پڑھنے والے پر اللہ پاک کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور دعائیں جلد قبول ہو جاتی ہیں۔ ایک بار صلی برکت کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر اپنے خاص مقصد کی نیت کر لے۔ اگر آپ کرائے کے گھر میں رہتے ہیں اور اپنا گھر چاہتے ہیں تو اس کی نیت کرے، اگر اولاد کی شادی کی فکر ہے تو اس کی نیت کرے، اگر قرضوں نے زندگی تنگ کر دیا تو قرض سے نجات کی نیت کرے، اگر اولاد نافرمان ہے تو اس کی اصلاح کی نیت کرے، اگر میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے تو محبت اور سکون کی نیت کریں، یا پھر آپ رزق، کاروبار، کامیابی، عزت، کسی بڑی حاجت کے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں تو وہ نیت کر لے۔ جب نیت کر لے تو ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں۔ یاد رکھیے گا کہ تاؤ سے تسمیہ پڑھنے سے شیطان کے صدات ختم ہو جاتے ہیں، اور بسم اللہ پڑھنے سے کام میں خیر، برکت اور حفاظت شامل ہوتی ہے۔ جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جائے اللہ سے ضائع نہیں ہونے دیتا۔ پھر اپنے دل میں یہ کیفیت پیدا کریں کہ جیسے دنیا کی ہر پریشانی آپ سے دور ہو گئی ہے، ایسے محسوس کریں جیسے آپ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جالب کے قریب بیٹھے ہیں، دل عاجز ہے، آنکھیں نم ہیں، اور آپ اللہ کے سامنے ٹوٹ کر یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ کیونکہ یاد رکھیے گا کہ جس دل میں عاجزی آ جائے، جس آنکھ میں آنسو آ جائیں، اور جس زبان پر اللہ اور اس کے محبوب کا نام آ جائے، اس بندے کی دعا کبھی خالی واپس نہیں جاتی۔ اب سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو مبارک وظیفہ پڑھنا ہے، یہ کوئی عام وظیفہ نہیں ہے، یہ ایک ایسا زبردست اور مجرب اور نور سے بھرا ہوا عمل ہے کہ شاید دنیا میں کوئی ایسا مسلمان ہو جس نے کبھی نہ کبھی اسے نہ پڑھا ہو۔ یہ ایک ایسا وظیفہ ہے جو بند دلوں کو سکون دیتا ہے، بند قسمتوں کے تالے کھول دیتا ہے، اور اللہ چاہے تو خالی ہاتھوں کو بھی نعمتوں سے بھر دیتا ہے۔ یہ دولت، رزق، برکت اور رحمت کو اپنی طرف کھینچنے والا ایک ایسا عمل ہے کہ جس گھر میں یقین کے ساتھ پڑھا جائے وہاں پریشانیاں آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں، گھر میں سکون اترتا ہے، دلوں میں امید جاگتی ہے، اور انسان کو محسوس ہونے لگتا ہے کہ اللہ کی رحمت اس کے بہت قریب آ چکی ہے۔ آپ نے سب سے پہلے یا اللہ یا رحمان پڑھنا ہے۔ اللہ رب کریم کا وہ مبارک ذاتی نام ہے جس نام میں پوری کائنات کی طاقت پوشیدہ ہے، اور رحمان اللہ تعالیٰ کی وہ عظیم صفت ہے جس کا مطلب ہے بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ ایسا مہربان رب جو بندوں کو مانگنے سے پہلے عطا فرما دیتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ اخلاص کے ساتھ اللہ کو اس کے ذاتی نام سے پکارتا ہے تو رحمت کے دروازے کھلنے لگتے ہیں۔ اللہ اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے دیکھو میرا بندہ مجھے پکار رہا ہے، پھر اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے، فرشتے اس بندے کے لیے خیر، برکت، آسانی کے فیصلے لے کر اترتے ہیں۔ اس لیے آج ذی الحج کے ان مبارک دنوں میں اللہ کو یا اللہ یا رحمان کہہ کر پکارو، دل میں جو کبھی بھی حاجت ہے مانگ لو، ممکن ہے وہ آج نعمت آج مل جائے جس کے لیے تم نے برسوں دعائیں مانگی ہو، ممکن ہے آج وہ بندہ
آج وہ بند دروازے کھل جائیں جو ہمیشہ بند نظر آتا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ یا اللہ یا رحمان کتنی بار پڑھنا ہے، تو ذرا توجہ کیجیے گا۔ یا اللہ یا رحمان ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا رحمان 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا رحمان 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا رحمان کو اپنے ہاتھوں اور کنگلیوں پر، یہ تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے، صرف 11 بار۔ لیکن یقین ایسا ہونا چاہیے کہ جیسے آپ کی دعا 20 لمحے قبول ہونے والی ہے۔ یاد رکھو ہماری زندگی کا اصل مقصد ہی اللہ پاک کو راضی کرنا ہے، اور جب بندہ محبت اور عاجزی کے ساتھ اللہ کو پکارتا ہے تو رب کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ آج اگر آپ اللہ آپ سے راضی ہوگا تو پھر رزق بھی ملے گا، سکون بھی ملے گا، قرب سے نجات بھی ملے گی، وہ خوشیاں بھی مل جائیں گی جن کے لیے آپ مدت سے پریشان ہیں۔ یا اللہ یا رحمانوں کا یہ مبارک وظیفہ آپ کی بند قسمت کے تالے کھول دے گا، مایوسی کو امید میں بدل دے گا، اور اگر آپ تنگ دستی، پریشانی، بے سکونی میں مبتلا ہیں تو اللہ پاک اپنے فضل سے آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ دوسروں نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ رب کریم کے ایک نہایت عظیم بابرکت اور نور والے نام کا وظیفہ ہے۔ یہ کوئی عام ذکر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارکہ میں سے ایک ایسا مبارک نام ہے جسے بہت ہی اہل علم اسم اعظم کے قریب قرار دیتے ہیں۔ یہ وہ خاص ذکر ہے جو کہ جب کوئی بندہ اس ذی الحج کے ان دنوں میں مکمل یقین، خلوص اور عاجزی کے ساتھ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسے ایسے راستے کھول دیتا ہے جن کا وہ خود بھی تصور نہیں کر سکتا۔ بند قسمت جاگ اٹھتی ہے، ناممکن آسان ہونے لگتا ہے، اور بندے کو محسوس ہوتا ہے جیسے رحمت الہی اس کے گرد سائے کیے ہوئے ہیں۔ یہ انبیاء کرام کا ذکر ہے، نیک لوگوں کا ذکر ہے، اولیاء کرام کا محبوب وظیفہ ہے۔ صدیوں سے اللہ کے مقرب بندے اس مبارک نام کے ذریعے اندھیروں سے نکلے، مایوسی سے امید کی طرف آئے، اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے ناممکن کو ممکن ہوتے ہوئے دیکھا۔ یہ اللہ کے 2 اسماء اعظم ہیں، یا حیو یا قیوم۔ یا حیو یعنی ہمیشہ زندہ رہنے والا رب، اور یا قیوم یعنی پوری کائنات کو سنبھالنے والا، ہر چیز کو قائم رکھنے والا رب۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ ذی الحج کے بابرکت دنوں میں سچے دل سے یا حیو یا قیوم پڑھ لیتا ہے تو پھر اس کے حالات بدلنے شروع ہو جاتے ہیں، اسے ہر وقت لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں رہتی، اللہ غیب سے اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے، وہ جس طرف قدم بڑھاتا ہے اللہ خیر کے راستے کھول دیتا ہے، وہ جس کام کی نیت کرتا ہے اللہ اس کے لیے کام میں برکت ڈال دیتا ہے۔ اور بعض لوگوں کے بارے میں تو یہاں تک کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نظروں میں بھی خیال رکھ دیتا ہے۔ اب ذرا توجہ کیجیے گا کہ یا حیو یا قیوم آپ نے کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا حیو یا قیوم 1 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم 2 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم 3 بار ہوگی۔ اس طرح سے آپ نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر یہ تسبیح کے دانوں پر 11 بار پڑھنا ہے، یا حیو یا قیوم ہم پڑھنا ہے، نہ کم نہ زیادہ نہ۔ یاد رکھو اللہ والے فرماتے ہیں کہ جس بندے کے دل اور زبان پر یہ مبارک نام آ جائے اللہ پاک اسے کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، اس کی مقدر کا ستارہ چمکنے لگتا ہے، گھر کے حالات بدلنے لگتے ہیں، رزق میں برکت آنے لگتی ہے، اور غیب سے مشکلات، پریشانیاں، رکاوٹیں ختم ہونے لگتی ہیں۔ یہ وہ عظیم نام ہے جو ٹوٹے ہوئے دل کو زندگی دیتا ہے، مایوس انسان کے اندر امید جگا دیتا ہے، اور گرے ہوئے حوصلوں کو دوبارہ کھڑا کر دیتا ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ صرف ایک ہے، دل میں یقین ہو، توجہ ہو، اللہ رب العزت کی ذات پر مکمل بھروسہ۔ دوسرے نمبر پر 11 بار یا حیو یا قیوم پڑھنے کے بعد اب فوری طور پر تیسرے نمبر پر آپ نے جو خاص وظیفہ پڑھنا ہے، یہ ایک ایسا زبردست اور مجرب اور آزمودہ وظیفہ ہے کہ صدیوں سے اللہ کے نیک بندے اسے اپنی پریشانی، تنگ دستی، مشکل وقت میں پڑھتے آئے ہیں۔ یہ وہ مبارک ذکر ہے جو مایوسی کو امید میں بدل دیتا ہے، بند رستوں کو کھول دیتا ہے، اور اللہ چاہیے تو انسان کی تقدیر بدلنے کا سبب بن جاتا ہے۔ یہ رزق میں برکت پیدا کرنے والا وظیفہ ہے، گھر میں سکون اور خوشحالی لانے والا وظیفہ ہے، اور جب کبھی کسی مجبور، پریشانی، ٹوٹے ہوئے انسان نے سچے دل سے پڑھا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ عظیم کلمات ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ وہ مبارک دعا ہے جسے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کہا جاتا ہے، جسے حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندھیروں میں تھے، ہر طرف بے بسی تھی، کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا، تو انہوں نے یہی کلمات پڑھے، اور پھر اللہ پاک نے سمندر کی گہرائیوں، اندھیروں، ناممکن حالات سے انہیں نجات عطا فرمائی۔ اس لیے یاد رکھو جب بھی زندگی میں کوئی مشکل وقت آئے، ہر طرف بند محسوس ہو، تو دل پریشانی سے بھرا ہو، تو ان مبارک کلمات کو ضرور پڑھا کرو۔ جس رب نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا تو وہی رب آپ کو بھی قرضوں سے، پریشانیوں سے، بیماریوں سے، تنگ دستیوں سے، غموں سے نکال سکتا ہے۔ بے شک
اب ذرا توجہ سے سنیں گا کہ یہ وظیفہ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ایک بار ہو گیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین دو بار ہو گیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین تین بار ہو گئی۔ اس طرح سے آپ اپنے ہاتھوں کی انگلی پر ایک تسبیح کے دانے پر یہ دعا 100 مرتبہ پڑھنی ہے، یعنی ایک مکمل تسبیح پڑھنی ہے۔ اگر رزق میں برکت کے لیے آیت پڑھے تو اللہ پاک آپ کی رزق میں ایک ایسی برکت عطا فرمائے گا کہ لوگ خود حیران ہو کر پوچھیں گے کہ آپ کے حالات اچانک کیسے بدل گئے۔ اگر قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں تو اللہ پاک قرضے اترنے کے سبب پیدا فرمائے گا۔ اگر گھر میں بے سکونی ہے تو سکون نازل ہوگا۔ اگر میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے تو دل میں محبت پیدا ہونے لگے گی۔ تو ناظرین، آج میں نے آپ کو 3 نہایت ہی بابرکت اور طاقتور وظیفے بتائے ہیں۔ پہلے نمبر پر 11 بار یا اللہ یا رحمان پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پر یا حیو یا قیوم پڑھنا ہے، تیسرے نمبر پر آپ نے 100 بار لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھنا ہے۔ بس یقین، عاجزی اور اللہ رب العزت کی ذات پر مکمل بھروسے کے ساتھ یہ عمل کیجیے گا، پھر دیکھیے گا کہ اللہ پاک آپ کو کیسے بند دروازے کھولتا ہے، ناممکن حالات کو ممکن بناتا ہے اور آپ کی زندگی میں رحمت، برکت اور سکون نازل فرماتا ہے۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی آخر میں 3 بار درود پاک پڑھ لیں۔ وہی درود پاک جو اپنے عمل کے آغاز میں پڑھا تھا، کیونکہ درود ابراہیمی دعا کو آسمان تک پہنچانے کا سب سے خوبصورت ذریعہ ہے۔ جب تینوں وظائف مکمل کر لیں تو آخر میں درود پاک بھی پڑھ لیں تو اب آپ کا عمل مکمل ہو چکا ہے۔ اب دونوں ہاتھ اٹھائیں اور سب سے پہلے اللہ رب العزت کے سامنے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ دل ٹوٹا ہوا ہو، آنکھیں نم ہو اور زبان پر معافی کے الفاظ ہو، کیونکہ یاد رکھو کبھی انسان کی دعائیں اس کے لیے قبول نہیں ہوتی کہ گناہوں کی دیوار درمیان میں کھڑی ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ سے سچے دل سے معافی مانگو، ایسے مانگو جیسے آج کے بعد شاید دوبارہ موقع نہ ملے۔ اب جب دل کو یہ سکون محسوس ہونے لگے کہ اللہ پاک میرا رب مجھے معاف فرما رہا ہے، تو پھر عاجزی کے ساتھ اپنی حاجات مانگنا شروع کرو۔ رو رو کر دعا مانگو، گر گرا کر دعا مانگو اور عرض کرو، اے میرے مولا، تو ہی رازق ہے، تو ہی خالق ہے، تو ہی مالک ہے، تیرے لیے کوئی کام ناممکن نہیں ہے۔ اپنے پیارے حبیب کے صدقے میرے والدین کی، میری اولاد کی اور میری آنے والی نسلوں کی ہر جائز حاجات پوری فرما دے یا اللہ۔ رزق میں برکت عطا فرما دے، قرضوں سے نجات عطا فرما دے، بیماری سے شفا عطا فرما دے، گھر میں سکون، محبت، رحمت عطا فرما دے اور ہماری بند قسمتوں کے دروازے کھول دے۔ آج اللہ سے وہ بھی مانگ لو جو تمہیں ناممکن لگتا ہے، کیونکہ جب رب دینے پر آتا ہے تو نہ وہ شکلیں دیکھتا ہے، تو بندے کی سوچ سے بڑھ کر عطا فرماتا ہے۔ یقین رکھو ذی الحج کے ان دنوں میں مانگی ہوئی دعائیں خالی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر مقصد میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ دعا ہے کہ رب کعبہ میرا سنانا اور آپ کو سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، ہم سب کی جائز حاجات کو پوری فرمائے، رزق میں برکت اور زندگی میں سکون، گھر میں رحمت اور دلوں میں ایمان کی روشنی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تمام ناظرین سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت اور وسعت اور کشادگی عطا فرمائے تو اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک مبارک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔